دوستوں میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں آج GIC کے لیے سر سید تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت پر آپ کو ہم پڑھائیں گے۔ سر سید تحریک آئے یا علی گڑھ تحریک آئے تو بات ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے۔ علی گڑھ تحریک ہے تو سر سید ہے، اور سر سید ہے تو علی گڑھ تحریک ہے۔ تو یاد رکھیے گا، چاہے آپ سر سید پہ یاد کر لیجیے، چاہے آپ علی گڑھ تحریک پہ، تو بات ایک ہی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سر سید اور علی گڑھ تحریک 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے سر سید احمد خان، یہ سب جانتے ہیں۔ 1836 میں سر سید کے بھائی سید محمد خان نے سید اخبار جاری کیا تھا۔ 1838 میں سر سید کے والد سید محمد متقی کا انتقال ہوا۔ یہ علی گڑھ تحریک سے متعلق ہے دوستو، سر سید تحریک سے متعلق ہے۔ 1842 میں مغلیہ دربار سے جواد الدولہ عارف جنگ کا خطابات ملے تھے۔ سر سید کے بھائی سید محمد خان کا انتقال 1845 میں ہوا۔ 1847 میں آثار الصنادید کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا، جس کا موضوع ہے دلی کی تاریخی عمارتیں۔ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آثار الصنادید کا موضوع کیا ہے، تو دلی کی تاریخی عمارتیں۔ 1849 میں رسالہ کلمۃ الحق کی تکمیل کی، آئین اکبری کی اشاعت کی۔ 1857 میں میرٹھ میں سر سید کی والدہ کا انتقال ہوا۔ 1858 میں تاریخ سرکشی بجنور کی اشاعت کی، یہ کتاب بڑی مشہور ہے۔ اور اس کے بعد 1859 میں اسباب بغاوت ہند کی اشاعت کی، اور مراد آباد نے مدرسہ قائم کیا۔ بہت سے مدرسے قائم کیے تھے، جہاں بھی ان کا تبادلہ ہوا وہاں مدرسہ ضرور قائم کیا، لیکن علی گڑھ میں ہی ان کو سرزمین راس آئی تھی۔ علی گڑھ کی ایسی زمین ہے کہ جہاں سر سید کو بہت زیادہ راس آئی، اور ایک پودا لگایا جو ایک اونچا درخت بن گیا، جس نے دنیا کو اپنے سائے میں لے لیا ہے۔ 1860 میں رسالہ لائل محمڈن آف انڈیا کا اجرا کیا تھا۔ آثار الصنادید کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ ہوا 1861 میں۔ 1861 میں ہی سر سید کی بیوی کا انتقال ہوا۔ 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ 1864 میں ہی غازی پور میں انگریزی مدرسہ قائم کیا تھا۔ 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کا اجرا کیا، اور بنارس میں دواخانہ اور ہسپتال قائم کیا تھا، ہومیوپیتھک کا تھا یہ۔ 1869 میں خطبات احمدیہ تصنیف کی، اور 1869 میں بنارس سے انگلستان روانہ ہوئے۔ 1869 میں ہی CSI کا خطاب ملا۔ 1870 میں لندن سے ہندوستان روانگی ہوئی، اور یہیں سے واپس ہونے کے بعد میں تہذیب الاخلاق جاری کیا تھا، یہ رسالہ تہذیب الاخلاق۔ لندن میں ہی آپ نے تہذیب الاخلاق جاری کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ 1877 میں مدرسۃ العلوم MAO کالج میں تبدیل کیا گیا، اور عرصے دراز کے بعد ترقی کرتا ہوا 21 نومبر 1920 کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں نمودار ہوا، جو آج بھی موجود ہے۔ 1883 میں محمڈن سول سروسز فنڈ ایسوسی ایشن قائم ہوئی۔ 1886 میں محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس قائم ہوئی۔ 1888 میں CSI کا سر سید کو خطاب ملا۔ 1898 میں سر سید احمد خان کا علی گڑھ میں انتقال ہوا، اور ایسے سال کی جامع مسجد میں آپ کی آرام گاہ ہے۔ سر سید کے رفیق ہیں خواجہ الطاف حسین حالی، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، شبلی نعمانی ہیں، محسن الملک ہیں، وقار الملک، اعظم جنگ، چراغ علی، ذکا اللہ، سمیع اللہ خان۔ یہ سمیع اللہ خان وہی ہیں جنہوں نے مدرسہ قائم کرنے کے لیے سر سید کو اپنی جگہ دی تھی، اپنا مکان دیا تھا۔ دینا ناتھ گانگولی ہیں، حاجی محمد اسماعیل اور منشی پیارے لال۔ اب سر سید کی تحریک سے وابستہ شعراء و ادیب جو ہیں، مشہور وحید الدین سلیم اور سجاد حیدر جلدرم، مولوی عبدالحق، عبدالحلیم چرر، حسرت موہانی، رشید احمد صدیقی، عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، عبدالماجد دریابادی، غلام السیدین، پروفیسر محمد مجیب، عنایت اللہ خان، طفیل احمد، ظفر علی خان، آفتاب احمد خان، ڈاکٹر ضیاء الدین۔ ترقی پسند تحریک آ جاتی ہے دوستو۔ ترقی پسند تحریک بانی ہیں
اور سربراہ ہیں سجاد ظہیر۔ 24 نومبر 1934 کو ہندوستانی نوجوانوں کا ایک گروپ لندن یونیورسٹی کے ایک ریسٹورینٹ نان کنگ کے پیچھے کے والے کمرے میں جمع ہوئے۔ اس گروپ نے ہٹلر کے فاشزم کی مخالفت کی تھی۔ 1935 میں اس گروپ نے ایک ادبی حلقے کی شکل اختیار کر لی اور 1935 میں اس گروپ میں سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی پرکاش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر نے ایک انجمن بنائی۔ انجمن کا نام انڈین پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن رکھا اور ملک راج آنند اس کے صدر مقرر ہوئے۔ انجمن کا مینیفیسٹو مسودہ بھی لندن میں تیار ہوا۔ 1935 میں سجاد ظہیر ہندوستان آئے اور مولوی عبدالحق منشی، پریم چند، جوش ملی آبادی، دیا نارائن نگم نے مینیفیسٹو کے مقاصد سے اتفاق کیا اور اس پر دستخط کیے۔ دیا نارائن نگم جو ہیں انہوں نے ہی پریم چند کو اپنا نام رکھنے کے لیے کہا تھا۔ اس سے پہلے آپ نواب رائے کے نام سے لکھتے تھے اور دھنپت رائے کے نام سے بھی لکھتے تھے، لیکن قلمی نام دیا نارائن نگم نے دیا پریم چند کو۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کی پہلی کانفرنس لکھنؤ میں ہوئی۔ اس کی صدارت پریم چند نے کی تھی اور اس میں بتا دیں ہم آپ کو کہ 8 کانفرنسیں ہوئی تھیں اور پہلی صدارت میں ہی پریم چند نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے حسن کا معیار بدلنا ہوگا۔ حلقہ ارباب ذوق کا ابتدائی نام مجلس داستان گویا تھا، جسے 29 اپریل 1936 کو چند ادیبوں نے محض اپنے ذوق کی تسکین اور باہمی محبت کے لیے قائم کیا تھا۔ ان میں نسیم حجازی، طارق صدیقی، محمد فاضل، اقبال احمد، محمد سعید عبدالغنی اور شیر محمد اختر شامل تھے۔ سربراہ کی حیثیت سے نصیر احمد جامعی کو حاصل تھی۔ مجلس داستان گویا کے پہلے جلسے میں نسیم حجازی نے اپنا تباہ زاد افسانہ تلافی پیش کیا۔ 10 اکتوبر 1939 میں مجلس داستان گویا حلقہ ارباب ذوق میں تبدیل ہو گیا، یعنی کہ مجلس داستان گویا کا نام بدل کے حلقہ ارباب ذوق رکھ دیا۔ ادبی لحاظ سے اس کا دائرہ وسیع ہوا۔ افسانے کے علاوہ دیگر اصناف شعری و نثری کی نمائندگی بھی ہونے لگی۔ میرا جی، نور میم راشد، قیوم نظر، یوسف ظفر اس کے نمائندہ شعراء تھے۔ حلقہ ارباب ذوق ادب میں نہ تو پوری طرح باطنیت پر اصرار کرتا ہے اور نہ خارجی حوالوں کی نفی کرتا ہے۔ حلقہ ارباب ذوق نے ادیب کی ہر طرح کی نظریاتی پابندی سے آزادی پر زور دیا، یعنی انفرادیت کو اہمیت، جہاں ادیب اپنے موضوع، اسلوب اور پیشکش میں ترقی پسند تحریک کے برعکس آزاد تھا۔ حلقہ ارباب ذوق نے فرد کے باطن نفسیاتی پیچیدگیوں کی تلاش اور اسے پیش کرنے پر زور دیا۔ اسی طرح جدیدیت کی تحریک ہے دوستو، یہ ایک فکری رجحان ہے، کوئی باقاعدہ تحریک نہیں ہے جو 1960 کے آس پاس ظاہر ہوا۔ دوسرے فنون لطیفے کے ساتھ شعر و ادب بھی اس سے متاثر ہوا۔ جدیدیت میں انفرادی احساس اور جذبے کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ اس کا اہم نصب العین صنعتی تہذیب کے اندر فرد کی انفرادیت کا تحفظ ہے۔ جدیدیت کا یہ تصور محمد حسین آزاد اور خواجہ الطاف حسین حالی کے تصور جدید سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہاں لمحہ موجود کو اہمیت دینے کے باوجود معاصریت کی نفی ہوتی ہے اور معاصریت کے بجائے جدیدیت پر زور دیا جاتا ہے۔ یعنی عوامی زندگی کے اجتماعی اور انفرادی مسائل کا ادراک تاریخ کے جدلیاتی تصور کے تحت نہیں بلکہ زندگی کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھنے میں ممکن ہے۔ یہ تاریخ کا ایک فزیکل تصور ہے جسے جدیدیت نے فروغ دیا۔ اردو ادب میں جدیدیت میں وجودیت اور علامت نگاری کے بعض عناصر کو ضم کر لیا گیا ہے۔ جدیدیت ایک تہذیب کے خاتمے اور دوسری طرف تہذیب کی آمد پر یقین رکھتی ہے۔ ادیب یا شاعر اس تہذیب کو تاریخی جبر کے طور پر قبول کرتا ہے اور اس نئی تہذیب میں موجود خطرات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یعنی جدیدیت اس صورتحال میں نئے انسان کی تاریخ میں متعین کرتی ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کو اردو میں اس رجحان کے علمبردار کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ یعنی جدیدیت کے روح رواں شمس الرحمن فاروقی ہیں۔ کون ہیں شمس الرحمن فاروقی؟ جدیدیت کے فروغ میں شمس الرحمن فاروقی کے رسالہ شب خون کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔
ترقی پسند نظریات کے حامل طنز و مزاح نگار ہیں کنہیا لال کپور، کرشن چندر، ابراہیم جلیش، فکر توسنوی۔ پوچھا جاتا ہے کہ ترقی پسند مزاح نگار کون ہیں، تو ان میں سے جو بھی نام آ جائے تو آپ اس کو ٹک کیجیے گا۔ اسی طرح ترقی پسند نظریات کے حامل ناقدین یعنی کہ تنقید نگار جو ہیں اختر حسین رائے پوری ہیں، محمد حسن ہیں، مجنو گورکھپوری ہیں، ڈاکٹر عبدالحلیم ہیں، سجاد ظہیر ہیں، ممتاز حسین، علی سردار جعفری، وقار عظیم، عزیز احمد، عالیہ مسرور، احتشام حسین۔ کچھ ترقی پسند سے جڑے ہوئے ناول نگار بھی ہیں، پریم چند، سجاد ظہیر، عصمت چغتائی، عزیز احمد، کرشن چندر، رامانند ساگر، ہنس راج رہبر اور سعادت حسن منٹو۔ ترقی پسند ڈرامہ نگار ہیں سجاد ظہیر، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، اوپیندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، ریوتی شرن شرما اور مرزا ادیب۔ اور دوستو ترقی پسند نظریات کے حامل افسانہ نگار بہت ہیں، سجاد ظہیر خود ہیں، اس کے احمد علی ہیں، رشید جہاں، سہیل عظیم آبادی ہیں، سعادت حسن منٹو، اوپیندر ناتھ اشک ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، اختر انصاری، عصمت چغتائی، اختر اورینوی، حیات اللہ انصاری، راجندر سنگھ بیدی، دیویندر ستیارتھی، خواجہ احمد عباس۔ ان ناموں کو یاد رکھیے گا دوستو۔ یہ افسانہ نگار ہیں ترقی پسند تحریک کے۔ رضیہ سجاد، خدیجہ مستور، صدیقہ بیگم، سرلا دیوی، اقبال متین، جیلانی بانو، مشیع الحسن، غیاث احمد گدی اور ستیش بترا، رام لال، کلام حیدر، شکیلہ اختر، انور عظیم، ہاجرہ مسرور وغیرہ وغیرہ۔ اور ترقی پسند تحریک کے شعراء کون کون سے ہیں؟ اسرار الحق مجاز ہیں، علی سردار جعفری ہیں، فیض احمد فیض، ساحر الدھیانوی، احمد ندیم قاسمی، مخدوم محی الدین، علی جواد زیدی، اختر انصاری، کیفی اعظمی، مجروح سلطان پوری، شاد عارفی، عزیز حامد مدنی، ابن انشا، باقر مہدی، راہی معصوم، رضا معین احسن جزمی، سلام مچھلی شہر، فراق گورکھپوری، جانثار اختر، اختر الایمان، پرویز شاہدی اور مسعود حسین وغیرہ وغیرہ شاعر جو ہیں اس سے ہی منسلک ہیں، یعنی کہ ترقی پسند تحریک سے۔ اور دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق سے کون منسلک ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق میں ہیں دوستو شاعر جو ہیں، یاد رکھیے گا، شاعر و ادیب میرا جی سب سے پہلے ہیں، میرا جی، کیونکہ ان کے آنے سے حلقہ ارباب ذوق میں ایک نئی جان پیدا ہو گئی تھی۔ میرا جی، نونی مراشد، تابش صدیقی، الطاف گوہر ہیں، یوسف ظفر، قیوم نظر، عظیم قریشی، سید فیضی، سلام مچھلی شہر، بلراج کومل، بشر نواز، تابش دہلوی ہیں، سردار انور، مبارک احمد، اختر الایمان، اختر ہوشیار پوری، منیب الرحمن، مجید امجد، شکیب جلالی ہیں۔ یوں تو بہت سارے ہیں دوستو، اگر میں نام بتاؤں گا تو بہت زیادہ لمبی فہرست ہے۔ شہزاد احمد، قاضی سلیم، ساقی فاروقی، ناصر کاظمی، وزیر آغا، احمد مشتاق، اقبال ساجد اور شہزاد احمد وغیرہ وغیرہ۔ حلقہ ارباب ذوق سے افسانہ نگار کون کون ہیں؟ شیر محمد خان، نسیم حجازی، کرشن چند، محمد حسن عسکری، مسعود مفتی، مشتاق قمر ہیں، اوپیندر ناتھ اشک ہیں، مولانا صلاح الدین رفیع پیر زادہ، ممتاز مفتی، امجد الطاف، غلام علی چودھری، انور سجاد اور ڈاکٹر صلاح الدین اکبر وغیرہ وغیرہ۔ حلقہ ارباب ذوق سے ناقدین کون کون شامل ہیں؟ میرا جی ہیں، محمد حسن عسکری ہیں، سجاد باقر رضوی ہیں، عارف امان، خالد احمد، ناصر کاظمی، جمیل جالبی، وزیر آغا، سعادت سعید، سراج منیر، وحید قریشی، سلیم احمد، آزاد کوثری، یوسف کامران، ریاض احمد، ممتاز شیریں، عزیز الحق، زاہد فاروقی، انتظار حسین۔ تو یہ حلقہ ارباب ذوق سے منسلک ہیں دوستو۔ ناقدین ہوئے، افسانہ نگار ہوئے، شاعر ہوئے، یہ سب میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اور جدیدیت سے متعلق جو شعراء ہیں، ندا فاضلی ہیں، خورشید احمد جامعی ہیں، شمس الرحمن فاروقی، شکیب جلالی، محمد علی اثر شہریار، پرکاش فکری ہے، مفتی تبسم ہیں، لطف الرحمن، باقر مہدی، قاضی سلیم، زرینہ ثانی، وزیر آغا، محمد علی اثر۔ خلیل الرحمن اعظمی بھی جدیدیت میں شامل ہیں اور
ساقی فاروقی، محمد علوی، ناصر کاظمی، بشیر بدر، احمد فراز، مخمور سعیدی، منیر نیازی، افتخار جالب، یہ سب حضرات جو ہیں جتنے بھی شاعر ہیں یہ جدیدیت سے منسلک ہیں۔ جدیدیت کی تحریک سے افسانہ نگار بھی ہیں، انور سجاد ہیں، بلراج مین رائے ہے، سریندر پرکاش، احمد ہمیش، کمار پاشی، انتظار حسین، کلام حیدر، بلراج کومل، غیاث احمد گدی، قمر احسن، دیویندر اثر، انور عظیم، رشید امجد، خالدہ اصغر، جوگندر پال اور منظر کاظم وغیرہ وغیرہ۔ جدیدیت پسند نقاد کون کون سے ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، مسعود حسین خان، مفتی تبسم، حامد کاشمیری، شمیم حنفی، وارث علوی اور فضیل جعفری، وحید اختر وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ جدیدیت پسند نقاد ہیں دوستو۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے GIC کے لیے سر سید تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یہ کلاس آپ کو کیسی لگی، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بھیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔